تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت مشہور و معروف صحابی ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک صحابی ہیں، اسلام کی خاطر پہلا خون بھی انہوں نے بہایا اور اسلام کی خاطر اسلام کی طرف سے پہلا تیر بھی انہوں نے چلایا۔ غزوہ احد میں یہ تیر چلا رہے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر پہ تیر دے رہے تھے، اور اس نبی علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، ارمی یا سعد فداک ابی و امی، سعد تیر چلاتے جاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مبارک صحابہ میں سے ہیں، صحابہ کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے واقعات میں جو مشہور ترین کارناموں میں سے ایک بہترین اور بڑا کارنامہ، دریائے دجلہ عبور کیا، پوری فوج کے ساتھ عبور کیا، نہ کوئی کشتی اور نہ کوئی جہاز، نہ کوئی لکڑی کا تختہ، پیدل چلتے ہوئے جیسے زمین پہ چلتے نا ایسے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ایک عجیب واقعہ، ایک مرتبہ ایک ہی تیر سے 3 کافر مارے۔ تو آج ذکر ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کے والد کا نام ابی وقاص اور والدہ کا نام حمنہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس نسبت سے کبھی کبھی ماموں کہہ کے بھی مخاطب کیا کرتے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والوں میں چوتھے نمبر کے ہیں۔ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا، مطلب رات کو سوتے ہوئے خواب دیکھا کہ بہت زبردست اندھیرا ہے، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اور میں اس اندھیرے میں ہوں تو اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک چاند نکلا، اس میں چاند کی طرف چلا، روشنی کی طرف۔ جب میں قریب پہنچ گیا تو دیکھا وہاں 3 آدمی پہلے سے موجود، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ یہاں کب آئے؟ ان کا ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے۔ کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اندازہ تو تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت شروع کی ہوئی ہے اور لوگوں کے اندر یہ چرچے تھے۔ تو میں جب نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ عصر کی نماز سے فارغ ہو رہے تھے۔ میں گیا اور میں نے جاتے ہی کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور یہ بالکل ابتدائی اسلام لانے والوں میں شامل ہو گئے۔ 10 مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 لوگوں کی شورا بنائی تھی نا، ان میں سے بھی ہیں، اور عراق کے اندر مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار بھی رہے۔ بڑی بڑی عظیم فتوحات انہوں نے حاصل کی ہیں۔ ایران کی فتح میں ان کا بڑا حصہ ہے، خاص طور سے جو ان کا دارالحکومت تھا، مدائن اس کا نام ہے، تو کسریٰ کے مدائن جو دارالحکومت تھا اس کو فتح کرنے والے بھی یہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق کے والی رہے اور بعد میں پھر کوفہ کے والی بنا دیے گئے۔ 80 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی قبر مدینہ طیبہ میں ہے، وادی عتیق میں۔ یہ مسجد نبوی شریف سے 10-12 کلومیٹر کا شاید فاصلہ ہوگا اس وادی کا، بہت بڑی وادی ہے، جنت کی وادیوں میں سے ہے۔ آپ کی قبر اس وادی میں بنی۔ یہاں ایک تھوڑی سی بات ہو جائے، چائنا کا ایک شہر ہے گونزو، کینٹن بھی کہتے ہیں، ہانگ کانگ کے ساتھ قریب لگتا ہے۔ وہاں ہر سال پہلے تو فیئر ہوتا تھا، اپریل میں بھی اور اکتوبر میں بھی، کووڈ کے بعد سے حالات بدلے ہوئے ہیں، تو وہاں بہت سارے پاکستانی جاتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ میرا بھی بہت مرتبہ جانا ہوا کاروباری سلسلے میں۔ تو وہاں ایک صحابی ہیں، ان کی قبر ہے اور اس پہ لکھا ہے ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہاں جانے والے پہنچنے والے 90% سے زیادہ لوگ ان کو سعد بن ابی وقاص پکار رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں سعد کہیں نہیں لکھا ہوا، خالی ابی وقاص لکھا ہوا ہے۔ سعد لوگوں نے خود ہی جوڑ دیا۔ خود کیوں جوڑ دیا کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام صحابہ میں سے ہیں جن کی شہرت بہت عام اور تام ہے، اور اللہ نے مخلوق کے اندر ان کی محبت بہت زیادہ رکھی ہے، سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ تمام صحابہ، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام ہیں، تو سب کے تو نام بھی معلوم نہیں، کچھ ایسے بھی جن کے نام نہیں معلوم، لیکن کچھ ایسے نہیں کہ نام تو معلوم ہے لیکن اتنے مشہور و معروف نہیں ہیں۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت مشہور و معروف صحابی ہیں۔ ان کی شہرت کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو نبی علیہ السلام کے ماموں، ایک دفعہ نبی علیہ السلام یہ آ رہے تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھی میرے ماموں کو کسی کا اور ایسا ماموں ہے تو لے کے تو آئے، دکھائے تو صحیح ہے کسی کا کوئی ایسا ماموں۔ دوسرا، غزوہ احد میں یہ تیر چلا رہے تھے،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر پہ تیر دے رہے تھے، اور اس نبی علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، ارمی یا سعد فداک ابی و امی، سعد تیر چلاتے جاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے والے تھے، یہ بہت بڑی وجہ ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو ملٹیپل ریزن ہیں ان کی شہرت کی اور قبولیت کی، اللہ نے انہیں بہت بڑا مقام عطا کیا تھا۔ بہرحال جو چائنا کے اندر مدفون ہیں گانزو شہر میں، وہ ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ وادی عتیق میں مدفون ہیں۔ غزوہ بدر میں انہوں نے شرکت کی، بلکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، تمام میں غزوہ بدر میں شرکت کی۔ قریبی رشتہ دار دشمن تھے، ان کے خلاف بھی لڑے، اور غزوہ بدر میں جو انہوں نے جبہ پہنا ہوا تھا نا، قمیص سمجھ لیجئے، شرٹ سمجھ لیجئے، جو جبہ پہنا ہوا تھا وہ انہوں نے سنبھال کے رکھا۔ کب تک سنبھال کے رکھا؟ جب تک آپ کا اپنا آخری وقت نہیں آ گیا۔ جب آخری وقت آ گیا، محسوس ہو گیا کہ بس اب دنیا سے جانا ہے، تقریباً 80 سال کی اس وقت عمر ہے، خلافت راشدہ بھی گزر گئی، اس کو بھی 20-22 سال گزر چکے تھے، تو پھر اندر سے ایک پرانا جبہ منگوایا، کہا کہ مجھے اس جبے کے اندر کفن جو ہے نا اس کا بنے گا اور یہ مجھے پہنانا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ غزوہ بدر میں جب میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کفار سے لڑ رہا تھا، یہ اس وقت میں نے پہنا ہوا تھا۔ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ چاہتا ہے کہ قبر میں ساتھ ہوں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انصاری جو صحابی تھے نا، ان کا بڑا لحاظ کرتے، بڑی ان سے عقیدت کرتے، ان کو خوب عطا ان کی ہوتی تھی، خوب دیا کرتے۔ ان کے بیٹے نے کہا، ابا جان میں یہ دیکھتا ہوں انصار مدینہ سے جو آپ محبت کرتے ہیں وہ کچھ خاص ہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بیٹے نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس سے کوئی تکلیف یا کوئی اعتراض ہے؟ کہا نہیں یہ میرا مراد نہیں تھی، میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آخر وجہ کیا ہے، تو مجھے حکمت آپ ذرا اگر بتا دیں۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انصار سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، ایمان والے ہی انصار سے محبت کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، نفاق ہوتا ہے، بغض رکھتے ہیں انصار سے، اس کا مطلب ہے ان کے ایمان میں کمی، تو اس لیے میں یہ محبت کرتا ہوں۔ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ان کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کچھ مانگا، کافی لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا، ایک بندے کو کچھ نہیں دیا، اسے محروم رکھا، باقی سب کو مل گیا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے قریبی ساتھی تھے، بڑے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا، ایک آدمی کو چھوڑ دیا، اس میں کوئی حکمت؟ نبی علیہ السلام پھر دوبارہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات وہ شخص جس کو عطیہ نہ دیا جائے وہ اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کو دیا جا رہا ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جو زیادہ اپنے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ ذرا ٹھہر جائیں، شادیوں میں بھی یہ ہوتا ہے، مہمانوں کو پہلے کھلا لو، گھر والے بعد میں کھا لیں گے۔ اسی طرح اپنوں ہی کو ڈانٹا جاتا ہے، اپنوں ہی کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے تھے نا، اچھا یہ اپنی والدہ سے شدید محبت کرتے تھے، دونوں کا دو طرفہ تعلق بڑی محبت کا تھا، بڑی خدمت کرتے تھے، ایک مثال بن گئی ہوئی تھی اس علاقے کے اندر کہ والدہ کے بڑے خدمت گزار، بڑی محبت کرنے والے تھے۔ والدہ کو کسی نے بتایا وہ مسلمان ہو، میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے مسلمان ہو جو مجھ سے پوچھے بغیر، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس طرح کی بات چیت ہوئی، والدہ نے پوچھا کیا تم مسلمان ہو گئے؟ ان کا تو سوال ہی تھا کیا بے دین ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں الحمدللہ۔ والدہ نے سمجھایا، بہت روکا، منع کیا، کسی طرح نہ مانے۔ بالآخر والدہ کو جب غصہ آیا نا، انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی، انہوں نے کہا میں نے اب کچھ کھانا ہی نہیں، میں بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، جب تک تو واپس اپنے دین پہ نہیں آئے گا تو میں تو نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ یہ کہتے رہے، سمجھاتے رہے، کچھ کھا لیں، میں نہیں آنے لگا۔ خیر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی، اور انہوں نے بھی کہا کہ جی میں نے تو اس طرح سے کلمہ نہیں چھوڑنا، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا۔ چند دن وہ بھوکی پیاسی رہیں تو بہت کمزور اور نڈھال ہو گئیں، بہت کمزور، اسی طرح کہتی رہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ اسلام چھوڑ دیں۔ ایک دن حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی والدہ کو، اماں اگر 1000 جانیں ہوتی
میں 1000 جانیں قربان کر دیتا، آپ 1000 دفعہ مر جاتی تب بھی مجھے پرواہ کوئی نہ تھی، میں نے کلمہ نہیں چھوڑنا، میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ نہیں چھوڑنا۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ میرے بیٹے کے یہ جذبات ہیں، تو انہوں نے بائیکاٹ ختم کر دیا اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس موقع کے اوپر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی سورہ لقمان کی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ والدین کے بارے میں ہیں، اگر وہ دین سے روکے پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ ہاں ویسے وہ کافر ہی اگرچہ کسی کے خدا نخواستہ کیوں نہ ہو، دنیا کے اندر ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھنا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک صحابی ہیں، اسلام کی خاطر پہلا خون بھی انہوں نے بہایا، اور اسلام کی خاطر اسلام کی طرف سے پہلا تیر بھی انہوں نے چلایا۔ خون بہانے کا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ صحابہ کرام چھپ چھپ کے گھاٹیوں میں کسی جگہ پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ لوگ چند لوگ تھے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابی ساتھ تھے، یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکین کا ایک گروہ ادھر آ گیا، انہوں نے ان کو دیکھتے ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اب دونوں طرف سے جو نا آپس میں بات چیت ہوئی، دونوں ہی قریش کے لوگ تھے، مکہ والے تھے، ادھر بھی آپس میں جب بات بڑھی تو مشرکین تو مرنے مارنے پر تل گئے، مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھے، ادھر سے وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ان کے ایک اونٹ کی ہڈی وہاں ایک تھی، انہوں نے اٹھائی، زور سے کھینچ کے جو ماری نا، ایک کافر کے سر پہ لگی، سر پھٹا، وہ وہیں مر گیا، اور یہ لوگ پھر چلے گئے۔ تو اسلام کی خاطر پہلا خون بہانے کا اعزاز بھی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس ہے۔ یہ مستجاب الدعوات تھے، جو مانگتے تھے قبول ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو دعا دی تھی کہ سعد جب بھی تم اللہ سے مانگا کرو تو میری دعا ہے کہ وہ قبول ہو جائے۔ یہ دعا انہوں نے مانگی تھی، یا اللہ سعد جو کچھ آپ سے مانگے، اے اللہ سعد جب بھی آپ سے کچھ مانگے اس کو قبول فرما لیجیے۔ اور سعد کو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنی غذا کو پاکیزہ اور حلال کر لو، دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ قبولیت دعا کا نسخہ کیا ہے؟ جو کچھ اندر جائے وہ حلال اور پاکیزہ ہو، پھر جو دعا نکلے گی تو وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے، لوگوں کو علم بھی تھا، اس لیے بہت سے لوگ اس بات سے ذرا ڈرتے بھی تھے کہ کہیں ہم نے ان کی بے ادبی کر دی، کوئی غلط بات کر دی، انہوں نے بد دعا دے دی تو ہمارا تو بیڑا غرق ہی نہ ہو جائے، ہم خراب ہی نہ ہو جائے۔ تو لوگ احتیاط کرتے تھے بات کرتے ہوئے، بعض مرد لوگ۔ آپ نے ایک شخص کے لیے بد دعا کی تھی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ آپ مدینہ کے قریب ایک جگہ پہ تھے، ایک جگہ دیکھا کہ خوب ہجوم، لوگ کھڑے ہوئے، آپ قریب ہوئے تو پتہ لگا کہ وہاں ایک شخص ہے، زور زور سے چلا رہا ہے، اونچی اونچی اس کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا کہہ رہا ہے۔ فوراً مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھا اس کے پاس گئے، کہنے لگے اے دشمن خدا، کیا تجھے نہیں پتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، دین کا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا، نبی علیہ السلام کے علم بردار رہے، نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی ان کو دی اور ان کے فضائل گنوائے، کیا تجھے یہ سب کچھ نہیں پتا؟ اس کے بعد وہیں مجمع میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کے لیے بد دعا کی، یا اللہ یہ مجمع ہٹنے سے پہلے اپنی قدرت تو اس کے بارے میں ظاہر کر دے۔ ادھر دعا ہوئی، ادھر سے قبولیت آ گئی۔ اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کی اونٹنی بت کی، وہ نیچے گرا، اس کا سر نیچے گرا، دماغ پھٹا، اسی وقت جہنم واصل ہو گیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، مصعب ان کا نام تھا، مصعب رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے۔ والد کے انتقال کے وقت فرماتے ہیں کہ میری ہی گود میں میرے والد کا سر تھا تو میں رونے لگا، والد کے اس حال کو دیکھ کے، کیفیت کو دیکھ کے، جدائی کا غم آیا تو میں رونے لگا۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ جدائی کا غم ہے، اس وجہ سے روتا ہوں، دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو بیٹے کو کہا والد صاحب نے کہ بیٹا مت رو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی عذاب نہیں دیں گے، میں اہل جنت میں سے ہوں، اور مومن لوگ جتنے نیک اعمال کرتے رہتے ہیں ان کو اس کا بدلہ ملتا ہے۔ گناہ گار جو کافر لوگ ہوتے ہیں، کافر لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، جنت ان کو نہیں ملتی۔ مدینہ طیبہ میں جو ابتدائی سال تھے بڑی تنگی کے اور بڑی پریشانیوں کے سال تھے، باہر سے بھی دشمن کا خطرہ، اندر سے منافقین بھی تھے، یہودی بھی تھے،
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کا ایک بڑا مستقل معاملہ رہتا تھا، اور کوئی نہ کوئی صحابی نبی علیہ السلام کے پاس، کبھی ایک، کبھی دو، کبھی کئی صحابی ساری رات پہرا دیتے اسلحے کے ساتھ، پھر نبی علیہ السلام اندر آرام فرماتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ کاش اس وقت کوئی اچھا نوجوان آئے جو میری حفاظت کرے، کوئی صالح نیک بندہ آئے جو میرے یہ پہرے کا انتظام ہو جائے اور وہ پہرا دے۔ اتنے میں ہتھیاروں کی آواز آئی، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کون؟ تو بتایا گیا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں اور آپ کی حفاظت کے لیے۔ پھر نبی علیہ السلام اطمینان میں آ گئے، ریلیکس ہو گئے، اور اس کے بعد آپ سو گئے۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کے باقاعدہ خراٹوں کی آواز بھی سنائی دی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام کی طرح ہر سنت کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے نا، ظہر، عصر، عشاء، سنت یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتیں ذرا لمبی اور آخری 2 رکعتیں چھوٹی۔ قرأت ذرا نبی علیہ السلام لمبی کیا کرتے، ظہر عصر میں بھی وہ آواز نہیں آتی تھی۔ اب یہ اسی طریقے سے نماز پڑھاتے تھے۔ کوفہ میں نماز پڑھا رہے تھے، اہل کوفہ نے باقاعدہ دربار خلافت میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھ کے بھیج دیا، جناب ان کی نماز ٹھیک نہیں، پہلی 2 لمبی پڑھاتے ہیں، آخری 2 چھوٹی کرتے ہیں، یہ کیا ہے یہ سلسلہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بلا لی، یہاں بھی شکایت آئی آپ کی، بتائیے کیا معاملہ؟ کہا میں تو اسی طرح نماز پڑھتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا، آپ نے بھی تو دیکھا تھا، میں نے بھی دیکھا تھا، وہی طریقہ ہے، اور کون سا طریقہ ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ مجھے یہی سمجھ میں آ رہا تھا، میرا یہی گمان تھا کہ آپ کی بات ٹھیک ہوگی، لوگوں کا اعتراض ٹھیک نہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مبارک صحابہ میں سے ہیں، صحابہ کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا۔ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں 2 سفید لباس میں لوگ ہیں، اور وہ لڑ رہے ہیں۔ وہ کون ہے میں نہیں جانتا، نہ پہلے دیکھا ان کو، نہ کبھی بعد میں دیکھا، اور بڑی تندہی کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے، نبی علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے۔ پھر بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے فرشتوں کی بھی زیارت کی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی زیارت یہ انبیاء کو بھی ہوئی، صحابہ کو بھی ہوئی، اولیاء کو بھی ہو سکتی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتے ہوئے فرمایا ایک مرتبہ کہ خدا کی قسم اللہ کے راستے میں تیر چلانے والا مسلمانوں میں سب سے پہلا میں ہوں۔ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں ہمارے پاس کھانے کے لیے کیکر، ہر حولہ کے پتے ہوا کرتے تھے، کیکر کے پتے اور ایک اور درخت کے پتے ہوا کرتے تھے، اور کچھ نہیں ہوتا تھا، اور ہمارا جو سب پخانہ ہوتا تھا وہ بکری کی مینگنیوں کی مانند ہوتا تھا۔ جب کھانا پینا ہی کچھ نہیں تو پھر نکلنا کیا ہے؟ تو ایسے دور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، اور بہت بیمار ہو گئے، خطرہ تھا کہ ہجرت نہ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس تشریف لائے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو ان کے پہلے پیشانی پہ رکھا، پھر پیٹ کے اوپر رکھا، اور ان کے لیے دعا کی، یا اللہ اس کو صحت بھی عطا فرما اور کامل ہجرت عطا فرما، یعنی ایسی صحت مند یہ ہو جائیں کہ آسانی کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچ جائیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا جو مشہور ترین واقعات ہیں نا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے واقعات میں جو مشہور ترین کارناموں میں سے ایک بہترین اور بڑا کارنامہ، دریائے دجلہ عبور کیا، پوری فوج کے ساتھ عبور کیا، نہ کوئی کشتی اور نہ کوئی جہاز، نہ کوئی لکڑی کا تختہ، پیدل چلتے ہوئے جیسے زمین پہ چلتے ہیں نا ایسے، گھوڑے بھی ایسے چلے جیسے زمین پہ دوڑتے ہیں، اور لوگ بھی ایسے چلے جیسے زمین پہ چلتے ہیں، اور دریائے دجلہ عبور کر رہے تھے، پانی چڑھا ہوا تھا خوب، اس وقت آپس میں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے زمین پہ چلتے ہوئے نارمل کوئی بندہ چہل قدمی کر رہا ہو۔ یہ واقعہ کیا تھا سن لیجئے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شہر ہے بحر سیر، جب وہ فتح ہو گیا نا، آپ نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا، اور کہا کہ مجاہدین کو بھی کشتیاں تلاش کرو، دجلہ کراس کر کے دشمن سامنے ادھر جانا ہے۔ دشمن دریائے کو کراس کر کے جا چکا تھا، ساری کشتیاں اپنے قبضے میں لے چکا تھا، اور خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی وہاں سے کشتیوں میں بیٹھ کے مسلمانوں پہ حملہ کرے۔
اب کشتیوں کی تلاش پوری کی لیکن کہیں سے کوئی کشتی نہ ملی۔ کچھ لوگوں نے کہا حضرت بغیر کشتی کے ہی ٹرائی کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا ٹھہرو۔ خیر ان کو خواب کے اندر دکھایا گیا، رات کو جب سوئے تو خواب دیکھا کہ دریائے دجلہ کا پانی خوب چڑھا ہوا ہے اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بغیر کشتیوں کے ایسے ہی آرام سے دریا کو کراس کر رہے۔ جب لوگوں نے کہا تھا اس وقت انہوں نے لوگوں کو منع کر دیا کہ نہیں ٹھہرو۔ چند دن گزر گئے، چند دن کے بعد خواب دیکھا تھا۔ اس دوران پانی اور بڑھتا رہا، اس کی تیزی میں طغیانی میں اضافہ ہوتا رہا۔ پھر انہوں نے خواب دیکھا جبکہ اس وقت طغیانی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے دیکھا مسلمانوں کے گھوڑے بھی کراس کر رہے ہیں، بندے بھی کراس کر رہے ہیں۔ تو صبح اٹھتے ہی لوگوں سے کہا بھائی تیاری کرو بھائی، یوں میں نے خواب بھی دیکھا ہے، ہمارے پاس کشتی کوئی نہیں، دشمن سامنے ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے نہیں رکنا، ہم بغیر کشتی کے جو ہے نا دریا کو پیدل کراس کریں گے۔ تمام لوگ تیار ہو گئے، جو آپ ہمیں حکم دیں ہم تیار۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ تمام لوگوں نے، مسلمانوں نے ایک ہی بات کہی۔ اب انہوں نے لوگوں کو ابھی کون پہل کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو حضرت عاصم بن عامر رضی اللہ عنہ فوراً تیار ہو گئے، جی میں تیار ہوں۔ ان کے ساتھ 600 لوگ اور تیار ہو گئے۔ اب یہ 600 لوگوں کا لشکر دریائے دجلہ کے ادھر کھڑا ہے، سامنے جانا ہے، کشتی کوئی نہیں، پانی اوپر چڑھا ہوا ہے۔ دریا پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا بھائی دیکھو پہلے کم لوگ جانے چاہیے، تو 60 لوگ آگے آئے، 30 سوار اور 30 پیادہ، 30 کو ادھر کیا، 30 کو ادھر کیا، کہ پہلے ہم وہاں جائیں گے، اس کونے کو جا کے قبضے میں لیں گے، محفوظ بنائیں گے، پھر پیچھے پورے لشکر کو بلائیں گے۔ ایسا نہ ہونا کہ لشکر آگے سے آ رہا اور وہ لوگ حملہ کر دیں، تو تھوڑے لوگ جائیں، نظر بھی کم آئیں گے، اور احتیاط کا پہلو جو اس وقت کے مطابق ضروری تھا انہوں نے کیا۔ اب 30 گھوڑے والے گھڑ سوار اور 30 پیادہ یہ پانی کے اوپر چل رہے ہیں، آرام سے چلتے چلتے جا کے کراس کر لیا، دوسرے کنارے پہ قبضہ کر لیا، پوزیشن سنبھال لی۔ اب ساروں کو کہا آ جاؤ۔ پورا لشکر بغیر کسی اسباب میں سے کسی سبب کے، بغیر پل کے، بغیر کشتی کے، بغیر کسی اور چیز کے، آرام سے گزرتا ہوا سارے کا سارا سامنے کراس کر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے یہ معاملہ کیا تھا، جب فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ماریے سمندر کے اوپر اپنی لاٹھی۔ اللہ نے 12 راستے بنا دیے تھے۔ 12 کیوں؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے ایک راستہ لیا اور پورا قبیلہ اپنے اپنے راستے سے نکل گیا۔ وہ کیا تھا؟ وقت کے نبی موجود، تو اللہ رب العزت نے وقت کے نبی کے لیے اور ان کی امت کے لیے راستہ بنا دیا پانی کے اوپر۔ الحمدللہ مجھے وہاں جانے کا موقع ملا ہے، اور یہاں نبی علیہ السلام کی برکت سے نبی موجود نہیں ہے، ابھی نبی علیہ السلام کی امت ہی آپ کے غلام ہیں، وہ اسی طریقے سے پانی کو کراس کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس وقت جب کراس کرنا تھا نا، تو کچھ کلمات انہوں نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہ پڑھتے رہو، یقین کی مضبوطی بڑی ضرورت ہے، اور فرمایا کہ ان کلمات کو پڑھتے رہو۔ کلمات کون سے ہیں؟ نستعین باللہ، نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی و بہترین کارساز ہے۔ گناہوں سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی قوت یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے، جو بلند مرتبے والا، برتریوں والا اور عظمت والا ہے۔ اب یہ لشکر کراس کر کے سامنے تو آ گیا۔ اب ایران والوں نے سامنے سے دیکھا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو سامنے کے آنا تو دوڑ کے سارے ہی بھاگ گئے۔ ان کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ شہر ہی چھوڑ کر بھاگ گئے، اور وہ مسلمانوں نے فتح بھی کر لیا، اور کسریٰ کے خزانوں میں سے اس وقت مال غنیمت میں 3 ارب درہم دینار ملے، 3 ارب، جو پھر وہ مکہ مدینہ طیبہ پہنچا دیے گئے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا، جو ایک بہت بڑے برتن میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا،
جو بچ گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کشادہ راستے سے ایک بندہ آئے گا اور وہ جنتی ہے، یہ کھانا باقی وہ کھائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی عمیر کو بھی وضو کرتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا، تو میرے دن میں تھا 1-2 منٹ میں اسی نے آنا ہے، تو میرے بھائی کے لیے بشارت ہے، لیکن ان سے پہلے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور انہوں نے وہ کھانا کھایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات پوچھی جس میں میرے اور آپ کے لیے تسلی کا بڑا سامان موجود ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر نیک لوگوں پر آتی ہیں، پھر جو ان کے قریب اور قریب، گویا جو جتنا زیادہ نیک متقی پرہیزگار اتنی آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ دنیا تو ہے ہی آزمائش کی جگہ۔ یہ حدیث میں بات موجود ہے کہ مومن کے اوپر پریشانیاں، غم، حالات آتے ہیں، یہ اس حال میں چلتا ہے آخر کار کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ غم، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں اس کے گناہوں کی معافی کے ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جب دنیا سے جاتا ہے ایسے پاک صاف سیدھا جنت آگے انتظار کر رہی ہوتی ہے، جتنے بھی غم مل رہے ہوں۔ کاروباری غم، کمائی کے اندر کبھی جب پریشانی آتی ہے نا اور معاش کی فکر ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث سن لیجئے، کاروباری لوگ خوش ہو جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں وہ فکر معاش پہ جو غم آتا ہے اسی غم سے وہ معاف ہوتے ہیں۔ ہمارے تو سارے ایسے معاف ہو چکے ہوں گے نا، ہم تو ہر وقت اسی غم میں رہتے ہیں کہ پیسہ آئے گا کہاں سے۔ تو اس لائن کے گناہ تو ہمارے بلکہ نیکیاں بڑھ گئی ہوں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے ایک دفعہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، وہاں کے ریشمی لباس، نعمتیں، باغات اور وہ مزے کی چیزیں مجھے عطا فرمائیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دعا سنی بیٹے کی، فرمایا کہ بیٹا تم نے دعا تو اچھی کی ہے لیکن ایسے مانگا کرو، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور اس قول اور عمل کی التجا کرتا ہوں جو مجھے جنت کے قریب کر دے، اور اللہ میں آپ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور اس قول اور عمل سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے جہنم کے قریب کر دے۔ یہ بات ٹھیک ہے، انسان جنت کے حور و قصور مانگے، اچھا ہے، برا نہیں ہے، لیکن دنیا میں اپنے کردار کو مانگے کہ اللہ میرا قول اور عمل یہ جنت کے قریب کرنے والا ہو، میرا قول اور عمل جہنم سے دور کرنے والا ہو، یہ بات جو ہے وہ مانگنے والی ہے۔ آپ نے کبھی محاورہ سنا ہے ایک تیر سے 2 شکار؟ سنا ہے؟ ایک تیر سے 3 شکار بھی سنا ہے کبھی؟ نہیں۔ آج سن لیجئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب واقعہ، ایک مرتبہ ایک ہی تیر سے 3 کافر مارے۔ ہوا کیا، احد کا دن ہے، غزوہ احد، ادھر سے سامنے سے کافر ہیں، ادھر سے مسلمان، ایک دم حالات جب مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور کافروں کی یلغار ہو گئی۔ اس وقت عجیب پوزیشن تھی، یہ نبی علیہ السلام کے قریب تھے حفاظت کے لیے، اتنے میں کافروں نے ایک تیر چلایا ان حضرات کی طرف، وہ تیر نیچے گر گیا، اب انہوں نے ڈھال پہ روکا یا خطا ہو گئی یا جو بھی ہوا وہ نیچے گر گیا۔ انہوں نے وہ تیر اٹھایا جو ادھر سے آیا تھا کافروں کی طرف سے، اس کو اپنی کمان میں کھینچ کے جو مارا نا، سیدھا کافر کے لگا، وہیں گر کا مر گیا۔ اب جو سامنے کافر تھے نا، انہوں نے اسی تیر کو اس سے نکالا اور دوبارہ ادھر چلایا، اب وہ تیر پھر ان کے پاس آگے گرا، اب انہوں نے اپنی ڈھال پہ روکا یا جو بھی تھا، اب انہوں نے دوبارہ اسی تیر کو اٹھایا جو دوسری دفعہ ان کی طرف آیا تھا، جس سے پہلے ایک کو مار چکے تھے، اسی کو اٹھا کے پھر کمان میں جو لگایا، کھینچا، ایک اور کافر کو مارا، سیدھا اس کے لگا، وہیں گر کے مر گیا باقاعدہ۔ اب کافروں نے وہ تیر دوبارہ نکالنا دوسرے بندے سے، یہ تیسری دفعہ اسی تیر کو ان کی طرف واپس بھیجا، انہوں نے پھر وہ اٹھایا اور جناب علی پھر کھینچ کے جو مارا نا، سیدھا جا کے تیسرے کافر کو لگا اور تیسرا بھی جہنم حاصل ہو گیا۔ تو ایک تیر سے 3 شکار کی یہ مثال حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ملتی ہے غزوہ احد میں، اور غالباً شاید یہی موقع ہو کہ جس نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سعد تیر چلاتے جاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان، کیونکہ بات وہ غزوہ احد کی ہے اور یہ معاملہ بھی غزوہ احد کا ہے۔ اور اس واقعے سے نبی علیہ السلام بھی خوش ہوئے، جو مسلمان دیکھ رہے تھے وہ بھی حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وادی عتیق میں، جو اب تو مدینہ شہر کے اندر ہے، اس وقت مدینہ سے یہ 8-10 میل دور تھی،
اپنے لیے ایک خوبصورت عمدہ گھر، محل نما گھر، اچھا قیمتی گھر تیار کروایا تھا۔ آخری زندگی آپ نے وہیں پہ گزاری، اور آخر عمر میں آنکھیں چلی گئی تھیں اور جسم کے اعضاء بہت کمزور ہو گئے تھے، اور اس طرح کمزوری میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ تقریباً 55 ہجری میں 80 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور اس وقت انہوں نے اسی کپڑے کو منگوایا جو انہوں نے غزوہ بدر میں پہنا تھا، اپنا وہ لباس وہ منگوایا، کہا کہ میرے اسی کے اندر جو ہے نا تدفین کرنی ہے، تکفین اسی میں ہو، اسی میں مجھے قبر میں اتارنا ہے۔ اب یہ مسجد نبوی شریف سے خاصا دور تھا، جنازے وہیں ہو جایا کرتے تھے جہاں انتقال ہوا، قریب کی مسجد میں، لیکن یہ تو بہت اہم آدمی تھے۔ امہات المومنین کو پتہ لگا، انہوں نے کہا کہ یہاں بلائیں اور مسجد نبوی شریف کے اندر ان کی نماز جنازہ ہو۔ اب آئے اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا جنازہ جو تھا وہ مسجد شریف کے اندر رکھا گیا، وہاں نماز جنازہ ہوئی۔ تو اعتراض کرنے والے تو کسی کو نہیں چھوڑتے، تو یہاں بھی کسی نے اعتراض کر دیا، مسجد کے اندر جنازہ لایا گیا۔ تو جیسے ہی کسی نے اعتراض کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا، اتنی جلدی بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی تھی۔ کوئی مجبوری ہو، کوئی عذر ہو تو کئی جگہ گنجائش نکل آتی ہے، ہمارا اعتراض کرنا بڑوں پہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالی ہمیں سے ہی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔